السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک آف اسلام اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ جمشید اقبال۔ سلامتی ہو ان آنکھوں پر جو دیدار مصطفیٰ کی طلب رکھتی ہیں، اور سلامتی ہو ان کانوں پر جو صدائے حق سننے کے منتظر رہتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بار بار آیا ہے۔ یہ ہے دابۃ الارض، ایک ایسا عجیب و غریب جانور جس کے زمین سے نکلنے پر پوری دنیا لرز اٹھے گی۔ یہ کون ہے، کب ظاہر ہوگا، اور اس کے ظاہر ہونے سے ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ آئیے آج قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب ان پر عذاب کا حکم پورا ہو جائے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ آیت ہمیں واضح بتا رہی ہے کہ دعوت الارض کا نکلنا حتمی ہے اور حقیقت ہے، اور یہ انسانوں سے کلام بھی کرے گا۔ آئیے حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وضاحت بیان کی گئی۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی بڑی 10 نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے دعوت الارض کا نکلنا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دعوت الارض لوگوں کو نشان زد کرے گا، مومن اور کافر الگ الگ پہچانے جائیں گے۔ یعنی یہ جو جانور ہوگا دعوت الارض، اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور یہ ان سے نشان لگائیں گے مسلمان اور کفار کی، جو قیامت کے روز یعنی محشر کا جب میدان لگے گا تو اس میں مسلمان اور کافر کی ان نشانوں سے پہچان کی جائے گی۔ ائمہ کرام کی آراء کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جانور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کا نکلنا جو ہے یہ آخری فتنوں میں سے ایک فتنہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے جو لوگوں پر حجت قائم کرے گی۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دعوت الارض کے بارے میں تفصیل ہمارے لیے غیب ہے، یعنی ہمیں صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا قرآن و احادیث میں جو ہے وہ اس کا بیان کیا گیا، اس سے زیادہ ہمیں جو ہے معلوم نہیں۔ یعنی اس کی اصل حقیقت جو ہے، اس کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کو ہے۔ مفسرین نے اس کی شکل کے بارے میں ایک قیاس کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کچھ نے کہا کہ یہ بہت بڑا جانور ہوگا، اور کچھ نے کہا کہ یہ مختلف جانوروں کی خصوصیات کا مجموعہ ہوگا، لیکن یاد رکھیے یہ سب قیاس ہیں، اصل حقیقت جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح آج کی اگر سائنس کی دنیا میں ہم دیکھیں تو بعض سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی ہے، تو کچھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ زمین کی گہرائیوں میں ایسے جاندار بھی موجود ہیں جنہیں انسان ابھی تک دریافت نہیں کر سکا۔ تو یہ تمام باتیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے ایسا جانور زمین سے نکال دینا یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو زمین سے ایک جانور نکالنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ دعوت الارض کا نکلنا یہ اس بات کی تنبیہ ہے کہ قیامت قریب آ پہنچی۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جب کوئی توبہ قبول نہ ہوگی تو ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، قرآن و سنت پر عمل کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العزت کی اطاعت اختیار کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ نشانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ وقت بڑا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آئیے آج ہی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ کل کا کوئی یقین نہیں۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ قیامت کی بڑی نشانیوں کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہے، اور آج ہم نے دعوت الارض کے بارے میں جانا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں جانیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، اگر ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگتا ہے تو ہمارے اس چینل ٹاک آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، اور یہ پیغام اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کی ان بڑی نشانیوں سے وقوع پذیر ہونے سے قبل توبہ کی سچی توفیق نصیب فرمائے۔